یہ شاہد انور بھائی اکثر سخت لہجے میں وہ لوگوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا کام بھی اصلاح ہے، لوگوں کی سوچ کو بڑھانا اور ان کو نوکری سے جو ہے نا جیسی غلامی سے آزاد کروانا، لیکن ان کا لہجہ سخت ہے۔ باقی ان کی باتوں سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں، چاہے میری باتوں سے کوئی بھی اختلاف آپ میں سے کر سکتے ہیں جتنے مجھے دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں ناصر محمود جذبی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حافظ جذبی۔ جی ہاں، آج بہت ہی نہایت اہم موضوع لے کر میں حاضر خدمت ہوا ہوں۔ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنی تاکہ بات آدھی میں نہ رہ جائے میری گفتگو، تو وہ ہے جو ہے نا کامیاب انسان کون ہے۔ تو یاد رکھیے، کامیاب انسان دنیا و آخرت کے اعتبار سے تو وہی ہے جو ایمان لائے اور اعمال صالح کرے، لیکن دنیاوی اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں کہ کامیاب انسان کون ہے، تو کامیاب انسان وہی ہے جو اپنا کاروبار کرے، اپنا بزنس کرے، وہی کامیاب ہے۔ ورنہ اگر آپ نوکری کے پیچھے پڑے رہیں گے تو یاد رکھیے زندگی بھر آپ نوکر ہی رہیں گے، آپ کوئی ترقی نہیں کر سکیں گے اور آپ کوئی مالی عبادت کے قابل نہیں رہیں گے جب تک آپ نوکری کرتے ہیں، کیونکہ ملازم بندہ وہ پہلی تاریخ کو تنخواہ لیتا ہے اور 10 دن کے اندر اندر اس کی جیب فنش، اور وہ مالی اعتبار سے اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ 10 دن کے اندر اندر اس کی تنخواہ وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہ خاک جو ہے نا مالی عبادت کرے گا، تو ظاہر بات ہے مالی عبادت وہی بندہ کرے گا جس کا اپنا کاروبار، اپنا بزنس ہو، اور کرے بھی حق حلال کے طریقے سے، اور جو ہے نا دینی معاملات کے اعتبار سے وہ اپنے کاروبار کو لے کے چلے، تو ظاہر بات ہے مالی عبادت کے لائق زکوٰۃ وہی دے گا جو کاروباری ہوگا۔ ورنہ ملازم بندہ بیچارہ وہ جو ہے نا 20-30 ہزار حد مار کے 50-60 ہزار روپے جو ہے نا وہ لے کر وہ کیا خاک مالی عبادت کرے گا۔ اس لیے جو ہے نا اپنے ذہن کو پڑھائیں، اپنے آپ کو جو ہے نا کاروبار کی حد تک رکھیں، نوکر کی حد تک نہ رکھیں، ورنہ آپ ملازم بنے رہیں گے۔ یاد رکھیں جب تک تو ملازم جب تک آپ رہیں گے تو یاد رکھیے آپ نوکر ہی رہیں گے اور غلام ہی رہیں گے۔ اس لیے آپ جو ہے نا سوچ کو بڑھائیں اور ترقی کو سوچیں، تو کامیابی آپ کی مقدر بنے گی اور کامیابی آپ کے قدموں کو چھوئے گی۔ یہ شاہد انور بھائی اکثر سخت لہجے میں وہ لوگوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا کام بھی اصلاح ہے، لوگوں کی سوچ کو بڑھانا اور ان کو نوکری سے جو ہے نا جیسی غلامی سے آزاد کروانا، لیکن ان کا لہجہ سخت ہے۔ باقی ان کی باتوں سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں، چاہے میری باتوں سے کوئی بھی اختلاف آپ میں سے کر سکتے ہیں جتنے مجھے دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، تو آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ جتنی بھی عبادت ہیں وہ مال ہی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ظاہر بات ہے آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ مسجد بنوائیں، وہ بھی جو ہے نا آپ کی عبادت میں شامل ہوتی ہے۔ آپ کسی غریب کی مدد کریں، کسی بیوہ کی جو ہے نا مدد کریں، کسی یتیم بچے کی مدد کریں، تو یہ ساری مدد امداد وہ مال ہی کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور مال آپ کے پاس تب ہی ہوگا جب آپ کے پاس اچھا کاروبار ہوگا۔ اور یہ حقوق العباد میں سے آپ بندوں اللہ کے حقوق تو یاد رکھیے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو بندوں کے حقوق ہیں یہ نہیں معاف ہوتے۔ ظاہر بات ہے آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا ہے تو آپ سے پوچھے، لیکن ظاہر بات ہے جب آپ اتنا کمانے کے لائق ہوں اور آپ اس حد تک ہوں کہ آپ پڑوس والوں کو کھانا کھلائیں، اگر وہ بھوکے ہیں اور کوئی جو ہے نا ایسا مستحق ہے تو اس کی امداد بھی مال ہی کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ ویسے بھی ہم پاکستانی جو ہے نا وہ جانی عبادت کے لیے اکثر جو ہے نا پیچھے ہی رہ جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کم سے کم مالی عبادت تو ہو۔ اور یہ مالی عبادت ہمارے اکثر جو ہے نا یہ پنجابی بھائی یہ مالی عبادت کے ساتھ خاص ہوتے ہیں اکثر، کہ یہ نماز وغیرہ میں سست ہوتے ہیں، روزہ وغیرہ میں سست ہوتے ہیں اور دیگر معاملات میں، لیکن مال کے اعتبار میں یہ جو ہے نا مالی عبادت۔ اور پٹھان بھائی نماز پڑھے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن وہ کیا کرے گا، مالی تعاون نہیں کر سکتا۔ غیر مقصد یہ ہے کہ وہ بیچارہ اس حد تک سوچتا نہیں ہے۔ ویسے آج کل وہ پٹھان نہیں رہے، یاد رکھیے پٹھان کباڑی بچے جتنے بھی ہوتے ہیں یہ کچرے سے شروع کرتے ہیں، کباڑ سے، اور پھر جو ہے نا کروڑوں میں جا کے کھیلتے ہیں، بڑے بڑے جو ہے نا مشینری ہیں ان کے پاس،
اور یہ جتنے بھی افغانی جو کامیابی حاصل کیا انہوں نے وہ بزنس اور کاروبار ہی کے اعتبار سے. اگر یہ ملازم اور نوکر ہوتے تو یہ اس حد تک ترقی نہ کرتے. اور آپ یہ جو ہے نا خود اندازہ لگائیں جتنے بھی بڑے تاجر ہیں اکثر ان میں یہ افغانی جو ہے نا اور اس طرح کے. بہرحال میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ترقی کر گئے, ان کی ترقی میں ہمیں کی اعتراض نہیں بلکہ خوشی ہے کہ یہ بھائی آگے تو بڑھے. تو اس لیے اپنے مائنڈ کو بنائیں, نوکری کو چھوڑیں تاکہ ذلت جو ہے نا سے آپ بچے رہیں اور زندگی پر آپ جو ہے نا اگر بہتر رہنا چاہتے ہیں تو اپنا کاروبار اپنا سیٹ اپ لگائیں اور سوچ کو بڑھائیں, ترقی کریں تاکہ جو ہے نا آپ دوسروں کے کام بھی آ سکیں اور اپنی زندگی بھی اچھی گزر بسر ہو. باقی مزید گفتگو اس پر ہوتی رہے گی انشاءاللہ. آج کا ولاگ میرا اتنا ہی تھا اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو ہے نا اپنا کاروبار کریں, اپنا بزنس کریں اور نوکری سے جان چھڑائیں تاکہ جو ہے نا آپ زندگی بھر جو ہے نا یہ غلامی سے بچے رہیں اور کامیابی آپ کی مقدر بنے اور جو ہے نا کامیابی آپ کے قدموں کو چھوئے اور آپ اچھی اور پرسکون زندگی گزار سکیں. اگر میری باتوں سے اتفاق ہے تو جلدی سے جلدی میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ مزید ولاگ اور مزید گفتگو آپ تک پہنچتی رہے. جزاک اللہ خیر.